حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت اور مقام و مرتبہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی راحیل بنت لبان کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ انتہائی خوبصورت تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارا حسن و جمال عطا کیا تھا، اور آپ صبر اور عفو درگزر کے علمبردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی منتخب فرمایا اور آپ کو بہت ہی اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 26 مقامات پر فرمایا، اور پوری کی پوری ایک سورت جس کا نام سورہ یوسف ہے اس کو آپ کے نام سے منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک ہی جگہ پر تفصیلاً ذکر فرمایا ہے، آپ کے واقعے کو احسن القصص یعنی بہترین واقعے سے تعبیر فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور اسے مخفی رکھنے کی نصیحت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اور آپ کے والد محترم آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے یہ خواب کا ذکر اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے چہیتے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا جب خواب سنا تو فوراً سمجھ گئے اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے دوسرے بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کریں کہ تمہارے بھائی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھیں جو تمہارے لیے اور ان کے لیے نقصان دہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی ان کے خلاف سازش۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے نبی بننے کے آثار دیکھے تو ان سے زیادہ محبت کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی یہ محبت برداشت نہ کر سکے اور وہ حسد کی آگ میں جل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ سوتیلے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ کی نگاہوں سے اوجھل کرنے کا فیصلہ کیا اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالیں یا دور کر دیں، یا اسے کسی جگہ پر چھوڑ کے آ جائیں تاکہ وہ واپس نہ آ سکے اور باپ کی محبت ہمیں مل سکے۔ اور ایک بھائی نے یہ کہا کہ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو یعنی جان سے نہ ماریں، البتہ کسی گہرے کنویں میں ڈال دیں، کوئی راہ مسافر اسے لے کر دوسرے ملک لے جائے گا، اس طرح تم یوسف سے بھی چھٹکارا حاصل کر لو گے اور اپنے باپ کی توجہ بھی حاصل کر لو گے۔ سب نے اس رائے پر اتفاق کیا اور اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی۔